ایک روز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نماز ادا فرما رہے تھے کہ منجنی یعنی پتھر پھینکنے والی 2 بجے سے ایک آلہ ہوتا ہے، اس سے چلایا ہوا یہ پتھر آپ کی داڑھی شریف اور سینے مبارک کے درمیان سے گزرا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے نماز میں اور نماز کی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ مصروف تھے کہ راوی کہتے خدا کی قسم آپ کی آنکھوں میں کوئی خوف دیکھنے میں نہ آیا اور نہ ہی قیام میں کوئی فرق ہوا، آپ جیسے اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے اسی طرح ادا فرماتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے جامعۃ المدینہ کے پیارے پیارے طلباء کرام، اساتذہ کرام، ناظرین اور مجلس کے اسلامی بھائی جو لاہور اس کے اطراف کے مختلف شہروں سے اس وقت لاہور کے مدنی مرکز کانا 9 میدان مدینہ میں جمع ہے، سر پر سفید سفید امام شریف سجائے جیسے نور کی چادر پھیلی ہوئی ہے، یہ دلکش دل ربا آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا پیارا پیارا منظر دیکھ کر نہ جانے کتنوں کی آنکھیں آنسوں سے بھر جائیں، کتنوں کے دل بے قرار ہو جائیں، اور کتنے ایسے لوگ جو آپ کو دیکھ کر شاید یہ کہیں کہ آج کے بعد میرا بیٹا بھی جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر عالم بنے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ہمارے اساتذہ کرام کی، ہماری مجلس کی، ہمارے ناظرین وغیرہ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے اسلام آباد میں اجتماع ہوا طلباء کرام کے ساتھ، اور اس کے بعد فیصل آباد میں اجتماع ہوا، اس کے بعد ملتان میں اجتماع ہوا، اور مرکز الاولیاء لاہور میں ہے، اور ماشاءاللہ لاہور میں ہزاروں طلباء کرام کی یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، عالم کا عمل بنائے، مبلغ کے دعوت اسلامی بنائے، دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں دینی کام کرنے کے اللہ آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ کے ذریعے اللہ پاک مرشد اور آپ کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، آپ کے اساتذہ کرام کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور ہمیں اللہ پاک اپنی عبادت ذوق و شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے طلباء کرام، میرے پیارے پیارے اساتذہ کرام، اللہ پاک آپ کو دراز، آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ جیسوں کی اللہ اور کثرت فرمائے۔ اللہ پاک نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ایک عالم جب بنتا ہے تو عالم بننے کے لیے ایک بڑی بنیادی نیت لکھی ہے کتابوں میں کہ آپ عالم کیوں بن رہے ہو، تو جواب اس کا یہ معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان حاصل کریں، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا رب ہے، جو میرا مالک ہے، میرا مولا ہے، میرا پالنے والا ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، اسی کے نسل قدرت میں موت ہے، وہی جنت و دوزخ کا مالک ہے، اسے کیوں پیدا کیا، اس نے مجھے عبادت کی، میں اس کی عبادت کروں، میں اس کو راضی کروں، میں اس کی نافرمانی سے بچوں، اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اس کے پیارے حبیب لبیب اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی
عبادت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اس کی وحدانیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اس کی ربوبیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے یہ ارشاد فرمایا۔ حتیٰ کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ علم تھا کہ خوف خدا سے اتنا ہوتے کہ آپ کے سینے مبارک سے رونے کی ایسی آواز آتی جیسے دنیا سے آواز آتی ہوئی۔ یہ رکعت، یہ سوچ، یہ خشوع و خضوع جو رسول پاک صاحب دولات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو نصیب ہوا۔ صدیق اکبر نے عالی شان نمازیں پڑھی، فاروق اعظم نے عالی شان نمازیں پڑھی، عثمان غنی نے زبردست نمازیں پڑھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، ان کی نمازوں کی بھی کیا بات ہے۔ یا اللہ میں تیری کتنا فرمانی کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا، کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ میں تیری اتنی فرمانی کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مجھے سزا دی ہے کہ اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک جواب آتی ہے کہ بندے میں نے مجھے سزا دی ہے مجھے اس کا احساس نہیں ہے، کیا مجھ سے میں نے دعا کی نظر نہیں چھین لی؟ تجھ سے دعا کرنے کی نظر نہیں میں نے لے لی، مناجات کی دعوت میں تجھ سے لے چکا ہوں تو مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ کس طرح مجھے سزا نہیں ملی، یہ گناہ کا گناہ پر تمام لیتے ہیں۔ طلبہ کرام نے یاد رکھے گا کچھ نہ کچھ سمجھا کرام گناہ کے تاوان لیتے ہیں، زندگی کی غفلت کے تاوان لیتی ہے۔ ہم ابھی تک غفلت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو بیروباری کیا ہے، یہاں ہونے وہاں ہونے بیروبے کو پتا ہے کہ طلبہ کرام سو گئے ہوتے ہیں، آئے ہمیں کیا کرو، زندگی میں کیا کرو، یہ تو پڑھائی بھی سے نہیں کر سکا، یہ تو دیگر کام بھی سے نہیں کر سکا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اپنے کیا کرو، اپنے کیا کرو، اپنے کیا کرو، آسان کرے ہونے کے بعد اپنے کیا کرو، اپنے کیا کرے گا۔ ارے میرے طلبہ کرام 8 سال تک مجری، ناظری، اساتذہ کرام، امیر سنت، نگران، ذمہ داران ہمیں سمجھاتے رہے کہ میرے طلبہ کرام پڑھ لو، دلچسپی لے لو، کتابوں کا مطالعہ کرو، دیگر کتابوں کا مطالعہ کرو، اپنی نصاب کو صحیح کرو، اپنی بات کو صحیح کرو، اپنی علم دین کو صحیح سیکھو، پھر صحیح سیکھو، مطلب رسیلہ کر دو، بارش شریف کر دو، سلام دینان پڑھ لو، یہ حلوم پڑھ لو، بنیاد العابدین پڑھ لو، دیگر کتابیں پڑھ لو، مطلب مدیر کتابیں پڑھ لو، دعوت اسلامی کے بارے میں کام کر لو، لکھی کی دعوت دے دو، پڑھائی میں دھیان دو، سونے کے وقت سو جاؤ، اٹھنے کے وقت اٹھ جاؤ، موبائل فون چھوڑ دو، موبائل فون سے دور ہٹ جاؤ، کمپیوٹر سے دور ہٹ جاؤ، ایسے دوستوں کو چھوڑ دو جو تمہیں پڑھائی سے دور لے جاتے ہیں، جو عبادت سے دور لے جاتے ہیں، جو مقصد سے دور لے جاتے ہیں۔ مگر میرے کو طلبہ کرام جو اس بات کو سیریس نہیں لیتے، سنجیدہ نہیں ہوتے، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، مزے میں نہیں ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب پڑھائی کرتا تھا اور جب چھٹی ہوتی تھی تو کئی طلبہ دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے، مگر میں ان کے پاس نہیں جاتا تھا، میں کتابیں لے کر ایک طرف ہو جاتا تھا اور میں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ آج اس مطالعے نے، اس سنجیدگی نے میرے امام شافعی بنا دیا۔ امام بخاری یوں ہی امام نہیں بنے، امام اعظم یوں ہی امام نہیں بنے، امام مالک یوں ہی امام نہیں بنے، امام احمد بن حنبل یوں ہی امام نہیں بنے، امام مسلم یوں ہی امام نہیں بنے، امام ترمذی یوں ہی امام نہیں بنے، امام نسائی یوں ہی امام نہیں بنے، امام ابو داؤد علیہ رحمہ یہ یوں ہی امام نہیں بن گئے، یہ مفسرین یوں ہی مفسر نہیں بن گئے، یہ محدثین یوں ہی محدث نہیں بن گئے، یہ بخاری کرام یوں ہی بخاری کرام نہیں بن گئے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اگر امام اہل سنت کہا گیا تو یوں ہی نہیں کہا گیا، آپ نے کام کیا ہی ایسا تھا کہ عرب و عجم کے علماء کہہ رہے تھے کہ یہ امام اہل سنت ہے۔ کل چند سالوں پہلے جسے لوگ الیاس قادری کے نام سے جانتے تھے، آج اسے لوگ امیر اہل سنت کہتے ہیں، وہ یوں ہی امیر سنت نہیں بن گئے، ان کے
میرے پیارے طلبہ کرام میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. سیریس سنجیدہ، جو سنجیدہ نہیں فوکس نہیں ہے. آپ کھانے پر بیٹھے ہو میرے طلبہ کیسے سیریس ہوتے ہیں؟ ہاتھ پر کیسی نظر ہوتی ہے، پلیٹ پر کیسی نظر ہوتی ہے، روٹی کہاں کیسی رہے گی، روٹی یہاں پکی رہے گی، کہاں جل گئی ہے، یہ روٹی کچی تھی، وہ آلو کچا تھا، یہ چاول کچا تھا. ایک دانے پر نظر ہوتی ہے. کیوں نظر ہوتی ہے؟ وہ لذت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے. جس دن میرے طلبہ کرام کو پڑھائی کی اتنی لذت اور اتنی اہمیت کا دعویٰ ہو جائے گا، اس کا کوئی سبق چھوٹے گا نہیں، اس کا کوئی درجہ چھوٹے گا نہیں، اس کا کوئی پیریڈ چھوٹے گا نہیں. وہ موبائل پر بیٹھ کر اپنی زندگی کی قیمتی باتوں کو ضائع نہیں کرے گا. آج ہمارے جامعہ المدینہ کے طلبہ کرام کے آئی ٹیسٹ کروائے گئے، فری آئی ٹیسٹ، تو پتا چلا کہ 40% یا اس سے زیادہ طلبہ کرام کی آئی سائٹ ٹھیک ہے، نگاہیں کمزور ہے. جب اس کی ریزن پوچھی میں بتایا گیا موبائل کا استعمال کرتے ہیں، موبائل کی لائٹ سے آپ کی آنکھیں کمزور، موبائل کے استعمال سے آپ کا حافظہ کمزور، موبائل کے استعمال سے آپ کی نیک بون جو گردن کی جو کمر کی ہڈی ہے اس میں پرابلم آئے، سوری گردن کی ہڈی میں پرابلم، کمر کی ہڈی میں پرابلم، آپ کے کتنے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. یہ موبائل کو میرے طلبہ کرام کو پڑھائی سے دور کر رہا ہے، اپنے مقصد سے دور کر رہا ہے، اپنی اہمیت سے دور کر رہا ہے. ایسے موبائل کو استعمال کر کے آپ کس دنیا کو ڈھونڈ رہے ہو، کون سی لذت حاصل کر رہے ہو؟ آپ عبادت کی طرف چلتے ہیں، عبادت کی لذت حاصل کرنے کی طرف چلتے ہیں. میرے پیارے طلبہ کرام تو موبائل کو لذت نہیں، لذت ہدایہ میں آپ کی وفی کی کتاب ہے، آپ کی اصول کی جو کتاب ہے، آپ کی نحو کی جو کتاب ہے، آپ کی صرف کی جو کتاب ہے، اسے دیکھ کر آپ کو اطلاع کرو. یہ وہ چیز ہے، اسے صحیح پڑھیں گے تو کل آپ ایسے عالم بنیں گے کہ آپ کے عالم بننے کے بعد آپ کو جامعہ المدینہ کہے گا اب ہمارے پاس آ جائیے، مدرسۃ المدینہ کہے گا ہمارے پاس آ جائیے، آپ کو اقرار کہیں گے ہمارے پاس آ جائیے، کتاب التحریر سنت کہے گا آپ ہمارے پاس آ جائیے. تو میرے پیارے طلبہ کرام ان چاروں طرف سے آپ کو بلایا جائے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لگن کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. 7-8 سال کی پڑھائی ہے، 7-8 سال اگر سنجیدگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھائی کرنی، انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کی ڈیمانڈ آ جائے گی. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، سستی کرتے رہے، غفلت کرتے رہے اور چھٹیاں کرتے رہے اور آگے پیچھے ہوتے رہے، موبائل کو بہت برباد کرتے رہے، استاد نے اپنے سبق سناؤ آتا نہیں ہے، کتاب پڑھو تو پتہ نہیں کل کہاں تھے یاد نہیں ہے. اگر اس طرح چلتے رہے تو 8 سال دیر ہو جامعہ مدینہ میں کر لیں گے، لیکن جامعہ مدینہ میں 8 سال دیر ہوتے ہی اب آپ پوچھیں گے میرے لیے حقوق ہے، تو شاید جامعہ مدینہ کہے گا کہ تدریس کو کر نہیں سکتے، دارالفنون کا سنت کہے گا تخصص میں پڑھا نہیں سکتے، ایک اور درجہ کہے گا تخصص کو کر نہیں سکتے، ذمہ داران کہیں گے انہیں کام آپ کو کرنا آتا نہیں ہے. تو آپ خود سوچیے جب مدینہ آپ کے لیے راستہ کھلا نہیں رکھے گا تو پھر میرے طلبہ کرام سوچیں گے آئے وہ تو 8 سال جامعہ مدینہ ہوتی ہے، مگر یہ بھی طلبہ کرام کہ 8 سال آپ کو یہ یاد نہیں آیا کہ آپ کے جامعہ مدینہ میں آ کر ذمہ نے نگران اساتذہ نے ایک سے ایک اسلائی بھائیوں نے اپنے اسکولوں کے مدنی مذاکروں میں آپ کو ہم کو سمجھایا تھا کہ بیٹا پڑھ لو، تنظیمی کام کر لو، دھیان دے دو، انشاءاللہ تعالیٰ آگے مستقبل آپ کا اپنا ہے. میرا میرے سنت یہاں تک فرما چکے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پوری کی پوری شورا علماء پر بنی ہوئی مستقبل میرے طلبہ کرام وہاں کا ہے، میرے اساتذہ کرام کا ہے، علماء کا ہے، تو آپ کا پیچھے پیچھے ہے، مگر اس کے لیے آپ کو اتنا سیریس اور سنجیدہ ہونا ہے. اس پر غور کیجیے، اس کو سوچیے گا. آج آپ کے پاس ٹائم ہے، مسجد میں نماز کے لیے کرتے نام نہیں تو ہمارے لیے ہوتا ہے کہ قرات کیجیے. مسائل تو بعد میں لوگ پوچھتے ہیں، رائٹ، یہ بات سمجھ رہے ہیں، قرات کیجیے. آپ کسی کے لیے نماز پڑھتے ہو، کسی قرات سنتے ہو، کسی قرات کیجیے. آپ کے پاس وقت ہے، اچھی قرات سنتے ہیں، اس سے قرات اچھا قرآن پڑھنے کا، قرآن یاد کرنے کا.
پھول رحمت کے جلیں گے، خود میں ہوگا ہمارا نام الہی شان سے یا رسول اللہ یا
ماں باپ کی ماں باپ کی جو اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، میرے پیچھے زندگی میں اگر کچھ بننا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، عزت پانا چاہتے ہو، تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ وہ دن کبھی بھی نہ آئے کہ آپ کے ماں باپ کا تشریف کریں، وہ کبھی بھی آپ کے ماں باپ کو آپ سے کبھی شکایت نہ کریں، آپ کے ماں باپ اس بات کو کہنے میں مدد کریں کہ میرا بیٹا میرا ماں باپ کرے۔ آپ عائشہ نے لکھی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت اللہ کے رسول کے پیغام میں مدد کرے، گناہوں کو آپ کے ماں باپ کو خوش نصیب ماں باپ جنہوں نے آپ کو جامعہ مدینہ میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ ان کی خواہش ہے جہاں آپ کے ذمہ داران میرے رسول آپ کے ساتھ رضا کی خواہش ہے کہ آپ بہترین عالم دین بنیں، آپ کے ماں باپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ بہترین عالم دین کی خدمت کریں۔ اتنا بڑا لگے گا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں گھر سے جانے پڑھ کریں اور آپ کے ماں باپ کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا صحیح عالم دین نہیں بن سکا، میرا بیٹا اپنی پڑھائی سے نہیں کر سکا، میرا بیٹا ہماری امید کو پورا نہیں کر سکا، ایسا مت ہونا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کو روز سناتے ہیں، اپنی امید کو روز سناتے ہیں، روز پڑھتا ہے، نصیحت کرنے کا مطلب اتنا کہ امی دعا کیجیے گا میری پڑھائی سے ہو جائے، ابو دعا کیجیے گا میری پڑھائی سے ہو جائے، آپ مجھ سے راضی رہیے گا۔ اور ہر جمعہ کو میرا ہر طالب علم استاد اپنے ماں باپ کو لکھ کر بھیجے، وہ کر کے گئے جمعہ مبارک، کون نیت کرتا ہے ماں باپ کو راضی کرے انشاءاللہ۔ ایک شخص حضرت امام محمد بن سیرین تعبیر الرؤیا کے اتنے بڑے امام خاموں کی تعبیر کرتا ہے، ان کا نام سن کر آیا کہ یار اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے امام اتنے بڑے عالم سے ملا جاتا ہوں، تو کسی نے کسی کو پوچھا کہ یہ حضرت کہاں ملیں گے؟ اسے بتایا کہ دیکھو وہاں ایک شخص نظر آ رہا ہے کہاں، وہ بولتے شخص نے اپنی بڑی ماں کی کمر میں بیٹھا ہوا وہ کون ہے؟ کہ وہی حضرت ہے امام، یہ وہی امام جو اپنی ماں کے کمر میں بیٹھے ہیں، یہ اپنی ماں کی قدموں میں اسی طرح بیٹھا ہے، اسی طرح اپنی ماں کی عزت کرتا ہے۔ وہ میرے پیارے طلباء کرام، میری ہاتھ میں درخواست ہے اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اس شخص کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، دعا کریں یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ان سے راضی ہو جا، ان پر رحم و کرم فرما، اور یہ دنیا سے غصہ ہو گئے کبھی ان کی مغفرت کی دعا روزانہ کرتے رہے، اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اپنے سے راضی رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی دعا کریں، ماں باپ کو بھی دعا میں یاد رکھنا ہے اور اپنے پیر صاحب کو بھی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ امیر رسول فرماتے ہیں کہ میں کمو بیش روزانہ اپنے ہر مرید اور طالب کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی پریشانیاں دور ہوں، ان کی بیماریاں دور ہوں اور ان کا ایمان سلامت ہے۔ اتنا پیارا بھی اساتذہ کرام سے بھی یہی کرتے ہیں، ذمہ داروں سے بھی یہی کرتے ہیں، ہر عاشق رسول سے یہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے خیر اور بھلائی مانگتے ہیں، اپنے استادوں کے لیے دعا کریں کہ استاد ہمارے لیے جنت کا راستہ بتانے والے ہیں، جنت کا راستہ بتانے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ پیار کریں، اور اگر ان کی کوئی بات کمزوری اگر آپ کے سامنے آئے تو استاد کا پردہ رکھیں، استاد کا ادب کریں، جو استاد کا علم کا اور کتابوں کا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے علم نافع عطا فرماتا ہے۔ ایک دعا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ دعا آپ کو میں بیان کرتا ہوں، وہ سفید اس دعا کو بھی کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یشعر، یا اللہ میں اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں نفع نہ ہو، اور اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو، تیری خشیت نہ ہو، علم نافع جس میں شاید ہر
طالب ایسا عالم ایسا عاشق رسول ہوا کرتا ہے محبت میں اپنی گھمایا الہی تپاؤں میں اپنا بتایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے ایسا گھمایا ان کی بنا میں خدا ہمیں گمراہ کرے تو اپنی خبر کو خبر وہ اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت صحابہ کرام کی محبت اہل بیت کی محبت اور اولیاء کرام کی محبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے آپ سے محبت کرتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک ہم سب کی نعمتیں عطا کرے میں آپ سب کی رحمت و شکریہ ادا کرتا ہوں اساتذہ کرام کا جامعہ الحکیم کی پوری طرح سے ماشاءاللہ اسلام آباد میں فیصلہ آباد میں ملتان میں اور لاہور میں ذمہ داران مجلس جامعہ المدینہ اساتذہ کرام ناظرین تمام طلبہ کرام اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جنہوں نے اس اہم ترین کام کو اس اسلوبی سے نبھانے میں اپنی پوری کوشش کی آپ کے اجتماع آپ کی کوششوں کی آپ کی محنت کی آپ کی لگن کی آپ کی توجہ کی